بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کریں گے STA 301 کے GDP سیکنڈ کی۔ سب سے پہلے میں بات یہ کلیئر کر دوں کہ اس میں کوشچن ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ ہمیں 1 کا دیا گیا ہے، لیکن یہ GDP سیکنڈ ہے۔ GDP یہ سیکنڈ ہے، اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے ریلیشن کو ویریفائی کرنا ہے کہ اس میں کون سے ریلیشن ہیں۔ چلیں جی، ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم کوشچن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کوشچن پیج نمبر 1 پہ کوشچن کی اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں۔ آئیڈینٹی دا ریلیشن شپ آف ایچ اسٹیٹمنٹ گیون بلو۔ سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ مے بی کے اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی ریلیشن ہی نہ ہو، مطلب کہ کوئی اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے اس کے اندر کوئی ریلیشن ہو ہی نہ، تو مے بی ایسے بھی ہو سکتا ہے، مے بی ریلیشن پازیٹیو ہو، مے بی ریلیشن نیگیٹیو ہو۔ پازیٹیو ریلیشن جو ہوگا اسے ہم ڈائریکٹ ریلیشن بھی کہتے ہیں، ڈائریکٹ کو پازیٹیو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی جو انورس پروپورشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ انورس پروپورشن یا انورس ریلیشن وہ ہمارے پاس نیگیٹیو ریلیشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈیفینیشن کلیئر کر دیتا ہوں۔ نو ریلیشن کا مطلب کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ جو ریلیشن ہوگا جس کی میں ڈیفینیشن بولنے جا رہا ہوں، اس کی آپ ڈیفینیشن غور سے سن لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا ریلیشن کہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی اسی طرح ہی بڑھے، یا ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز بھی اسی طرح ہی کم ہو، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ وہ ایسے آپ کے سامنے، مطلب کہ بڑی بہت زیادہ مثالیں ہیں اس کی۔ تو سب سے پہلے میں اس کی جو مطلب کہ سمپل سی جو مثال دوں گا آپ کو، وہ میں یہ مثال دوں گا کہ اگر آپ کیا کرتے ہو، اگر آپ یہ کام کرتے، کوئی چیز ہے، مطلب کہ آپ کھدائی کر رہے ہو، زمین کی کھدائی کر رہے ہو، تو آپ تھوڑے آدمی لگائیں گے تو زمین کی کھدائی کم ہوگی، اگر زیادہ آدمی لگا دیں گے تو زمین کی کھدائی زیادہ ہوگی۔ سمجھ لگی نا بات کی؟ تو اب وہی چیز، کوئی چیز آپ استعمال کرو گے کہ مطلب کہ میں آپ کا کوشچن نمبر 1 ہی لے لیتا ہوں، اسی ایگزامپل کے اوپر ہی، اسی ایگزامپل کے اوپر کوشچن نمبر 1 کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس آئے گا دا لانگر یور ہیئر گروز دا مور شیمپو یو ول نیڈ۔ سمجھ لگی بات کی؟ مطلب کہ آپ کے بال اگر لمبے ہیں، آپ کے بال اگر لمبے ہیں، زیادہ ہیں، تو آپ کو شیمپو بھی زیادہ استعمال کرنا پڑے گا۔ سمجھ لگی نا بات کی؟ تو دیکھیں اس کا آنسر جو ہے میں نے کیا لکھا ہوا ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ۔ سمجھ لگی بات کی؟ ڈائریکٹ ریلیشن شپ۔ اب ایک اور ریلیشن ہے، وہ کون سا ریلیشن ہے؟ انورس ریلیشن ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا نا، نو ریلیشن، کوئی ریلیشن نہیں ہوتا اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ تو ایک ایسا ریلیشن بھی ہو سکتا ہے، کیسا ریلیشن؟ وہ یہ ریلیشن میں بھی کہ انورس ریلیشن ہو، الٹ ہو، نیگیٹو ریلیشن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو میں ڈیفینیشن پہلے کلیئر کروا لیتا ہوں کہ یہ ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز بڑھتی ہے دوسری کم ہو جاتی ہے، یا ایک کم ہوتی ہے دوسری بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کا ریلیشن پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ اس طرح کا ریلیشن ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے تو وہ سپیڈ زیادہ کرے گا نا، گاڑی کی سپیڈ زیادہ کرے گا، تو کیا ہوگا، وہ اسے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے نا ٹائم کم لگے گا۔ کیا خیال ہے؟ ٹائم بہت شارٹ لگے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر کون سی امپلیمنٹ ہوگی؟ آپ کی ایگزامپل انورس ریلیشن شپ کے اندر آپ کی انورس پروپورشن آئے گی۔ سمجھ لگی نا بات کی؟ تو اب میں دوسرا کوشچن پڑھتا ہوں پیج نمبر 1 پہ ہی۔ آ اسٹوڈنٹ ہو ہیز مینی ابسینسیز ہیز ہا ڈیکریز ان گریڈز۔ اب دیکھو، ایک اسٹوڈنٹ اسکول جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پاسنگ مارکس ہوں گے وہ 0 جائیں گے نا، 0 آئیں گے۔ ایک جاتا ہے لیکن کم جاتا ہے، تھوڑا بہت جاتا ہے، کم جاتا ہے، تو اس کے جو پاسنگ مارکس، جو گریڈز ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ تھوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا جا رہا ہے مطلب کہ کم جا رہا ہے، اب سینسز اس کے زیادہ ہیں تو اس کے گریڈز بھی کیا ہو گئے؟ وہ بھی کم آئیں گے۔ سمجھ لگی بات کی؟ تو یہ کون سی ریلیشن ہوگا آپ کے پاس؟ یہ ہوگا آپ کے پاس ریلیشن شپ جو ہوگی آپ کی، ہوگی وہ انورس ہوگی۔ کیسے کہ دیکھو، اس کی جو غیر حاضری ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے گریڈز جو ہے نا وہ کم ہو رہے ہیں۔ سمجھ لگی بات کی؟ ایک بڑھ گئی ایک کم ہو گئی، تو یہ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ انورس ریلیشن شپ۔ اوکے جی۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں۔ پیج نمبر 2 کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، تیسری اسٹیٹمنٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ دا اماؤنٹ آف ٹی، ٹھیک ہے، دا اماؤنٹ آف ٹی ڈرنک اینڈ لیول آف انٹیلیجنس۔ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ نا
مطلب کہ کوئی بندہ ہے وہ چائے بہت زیادہ پیتا ہے، تو جتنی سے وہ چائے زیادہ پیتا ہے نا اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چائے اگر انٹیلیجنٹ کرنا شروع کر دے گی تو ساری دنیا چائے پیے گی، پھر کیا خیال ہے؟ تو انٹیلیجنٹ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اسٹیٹمنٹ میں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے اس کی کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو دیکھو اگر بات کریں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مطلب کہ یہ غور و فکر میں نہیں آئے گی، تو نو ریلیشن شپ، اوکے ہو گیا نا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں چوتھی اسٹیٹمنٹ، اف آ ٹرین انکریزز اسپیڈ دا لینتھ آف ٹائم ٹو گیٹ دا فائنل پوائنٹ، مطلب کہ منزل پہ وہ پہنچے گی ٹائم سے، اگر کیا ہوگا انکریزز اسپیڈ زیادہ ہوگی تو ٹائم سے اپنی منزل پر پہنچ جائے گی۔ تو میں نے یہ اگزامپل آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی کہ گاڑی کو اگر تیزی کے ساتھ چلائیں گے تو آپ کا جو ہے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ شارٹ پڑ جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا، جتنی سپیڈ بڑھاتے جائیں گے ٹائم کم لگے گا، تو اس کا مطلب ہے جی انورس ریلیشن شپ ہے۔ جی پیارے اسٹوڈنٹ، اگر میں بات کروں کہ دوبارہ میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں پوائنٹ نمبر 4 کو، کہ اف اے ٹرین انکریزز اسپیڈ دا لینتھ آف ٹائم ٹو گیٹ دا فائنل پوائنٹ، سمجھ لگی بات کی نا، کہ جب اسپیڈ زیادہ ہوگی تو آپ کا جو ٹائم کم لگے گا منزل پر پہنچنے کے لیے، تو یہ جو ریلیشن ہوگا یہ ہوگا انورس ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، نیگیٹو ریلیشن ہوگا یہ۔ اب لاسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، دا مور ٹائم یو، ٹھیک ہے، اسپینڈ رننگ آن ٹریڈ مل دا مور کیلوریز یو ول برن، مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، جیسے جیسے آپ کیا سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ویسے ویسے، جیسے جیسے آپ رننگ زیادہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، ویسے ویسے کیا ہے کیلری زیادہ برن ہوتی ہے، سمجھ لگی بات کی۔ تو دیکھیں سپیڈ زیادہ ہو رہی ہے اور کیلری بھی زیادہ برن ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا، دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوگا۔ سمجھ لگی نا بات کی؟ آئی ہوپ آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ بہترین سمجھ لگنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ڈیفینیشن کلیئر کروائی جائے، وہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن کلیئر کروا دی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اوکے، اللہ حافظ۔